اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ حضرات ہماری سیریز شیعہ کیلنڈر میں رضا فرما رہے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے ماہ ربیع الثانی کی 3 تاریخ کا۔ ماہ ربیع الثانی کی 3 تاریخ وہ دن ہے جس دن ہمارے اور آپ کے 11 امام حسن عسکری علیہ السلام اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے ایران کے شہر گرگان پہنچے، جس کو عربی میں جرجان کہتے ہیں۔ راوی کا نام ہے جعفر ابن شریف گرگانی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سال میں نے حج کا ارادہ کیا تو حج پہ جانے سے پہلے سامرہ میں اپنے 11 امام حسن عسکری علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آپ کے پاس گیا، سلام کیا، اور بہت سے شیعوں نے آپ کے لیے کچھ تحفے اور تحائف بھیجے تھے۔ تو قبل اس کے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ میں اس کو کسے دوں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ سارے اموال ہمارے خادم مبارک کو دے دو۔ میں نے کہا میں نے آقا میں نے اس کو دے دیا ہے۔ چنانچہ میں نے امام کو سلام کیا اور کہا کہ گرگان کے شیعوں نے آپ کو سلام کہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ کیا تم حج کے بعد واپس پلٹ کے اپنے وطن جاؤ گے؟ جعفر ابن شریف کہتے کہ ہاں میں انشاءاللہ اپنے وطن جاؤں گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آج سے 70 دن بعد 3 ربیع الثانی کو جمعے کے دن تم گرگان پہنچو گے۔ جب وہاں جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ آج میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آؤں گا۔ امام سے بہت ساری باتیں ہوئیں، جس میں جعفر ابن شریف نے فرمایا کہ آقا گرگان کے لوگوں نے آپ کو سلام کہا ہے، اور گرگان میں ایک شخص ہے ابراہیم ابن اسماعیل جرجانی، وہ نیک آدمی ہیں، متمول ہیں، اور ہر سال شیعوں کے اوپر 1 لاکھ درہم خرچ کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا ابو اسحاق ابراہیم ابن اسماعیل کو اللہ رحمت نازل فرمائے اور ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے لیے دعائیں فرمائی، اور کہا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پھر فرمایا ابو اسحاق سے کہنا کہ اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا، تم اس کا نام احمد رکھنا، اور اے جعفر شریف تمہارے بیٹے کو ایک بیٹا ہوا ہے، یعنی تمہارے پوتا ہوا ہے، اس کا نام تم سلط رکھنا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب امام 23 ایئر کے تھے اور وقت کے امام ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ میں جیسا کہ امام نے فرمایا تھا حج کے ارکان کو انجام دینے کے بعد 3 ربیع الثانی برز جمعہ گرگان پہنچا۔ لوگ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، چونکہ مکے سے آئے تھے۔ تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ ہمارے 11 امام نے وعدہ کیا ہے کہ آج ہی کے دن ہم تمہارے پاس دن کے آخری حصے میں آئیں گے۔ لوگ بہت خوش ہوئے۔ جعفر ابن شریف کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نماز ظہر اثر پڑھی تو لوگ ہمارے گھر آ گئے ملاقات کرنے کے لیے اکٹھا، اور امام کا انتظار کرنے لگے۔ کہنے لگے ہم لوگ بیٹھے ہی تھے کہ ایک بیگ دیکھا کہ ہمارے امام تشریف فرما ہے۔ امام نے آ کے سب کو سلام کیا، ہم لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، سب نے امام کو سلام کیا اور امام کا استقبال کیا، ان کی دستبوسی کی۔ امام نے فرمایا کہ ہم نے جعفر ابن شریف سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے، چنانچہ ہم نے نماز ظہر اثر سامرہ میں پڑھی اور آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اپنی ضروریات، اپنی احتیاجات کو بتائیے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نضر ابن جابر نے امام سے کہا کہ فرزند رسول میرا بیٹا نابینا ہے، بہت تکلیف ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجیے۔ امام نے کہا اس کو لے کے آؤ۔ نضر کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کو لے کے آیا، امام نے اس کے لیے دعا کی اور ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھ روشن ہو گئی اور وہ بینا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد گرگان کے لوگوں نے اپنی اپنی ضرورتیں، اپنی احتیاجات امام سامنے پیش کی۔ امام نے سب کے لیے دعا کی، سب کی ضرورتوں کو پورا کیا، اور پھر آپ اسی دن سامرہ واپس چلے گئے۔ ہمارے 11 امام، ہمارا ہر امام، شیعوں کا عقیدہ یہ ہے جس طرح سے نبی صاحب معجزہ ہوتا ہے، اس طریقے سے امام بھی صاحب معجزہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے 11 امام نے ایک وعدہ کیا اور گرگان کا سفر کیا۔ میں ایک بار صرف یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج آپ گرگان جائیے تو گرگان میں آپ کو کوئی امام کا نشان
نہیں ملے گا۔ ہم لوگ بہت سی جگہوں پہ ایسی نشانیاں بنا لیتے ہیں، ہمارے امام یہاں تشریف لائے تھے۔ بہرحال یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے امام اپنے چاہنے والوں سے غافل نہیں ہیں، اور ہمارے امام زمانہ کی روایت یہ ہے کہ ہم تمہارے امور سے غافل نہیں ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام زمانہ ہم کو دیکھ نہیں رہے ہیں، ہمارے امور سے غافل ہیں۔ خدا دعائے پڑھنے والے ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کی توفیق عطا فرما، اور امام کے صحیح پیروکاروں میں ہمیں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔